الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اجتباكم في مقام آخر وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایسا کلام کیتا کملی والے رکھن آپ غریباں دی لجیا. بھاویں گدا تے بھاویں شاہ کوئی لے کے کاسا سونے دو بھاجی آیا جڑا کیا سائل بن کے. اتھو گیا بکھا اتھو رجی آیا ناصر صدیاں بعد وین لگ دے. ایویں سونا زمان تے اجی آیا. قدر نبی دا قدر نبی دا ایک ہی جان اے دنیا دار نبی نے. قدر نبی دا جانن والے ستڑے نے شہر مدینے. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی.
آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پہ آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پہ آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پہ تھیا گلشن باغ بہار تھیا گلشن باغ بہار سونا مدنیاں دا پہ آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پہ آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پہ حور و غلمان شہرے پاک نبی تو صدقے جامل آکھن دو جگدا سردار آکھن دو جگدا سردار سونا مدنیاں دا پہ آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پہ آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا ہوا مریم آسیہ پڑھ کے پاک نبی دیاں دایاں دھما پیا چار چودھار دھما پیا چار چودھار سونا مدنیاں دا پہ آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پہ آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پہ تھیا گلشن باغ بہار تھیا گلشن باغ بہار سونا مدنیاں دا پہ آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پہ اپنے محبوب دی عظمت دا واسطہ بھائی محمد مشتاق بھائی گلزمان جنہ بھیراما نے اہتمام رال مل کی کیتا ہے اللہ پاک انہا کو قدم قدم تے کامیابی اور سب بھیراما کو اتحاد محبت پیار نصیب فرماوے اس پورے اہل علاقہ وسیب دیا عبادت فرمائے اتنے علماء حفظہ ثنا خان رسول آئین تشریف فرمائیں اللہ حضور دے حسن دا واسطہ سب دی حاضری قبول فرمائے قرآن کریم فرقان مجید دی آیت طیبات آیت دا کچھ حصہ تلاوت کی تھے اور بے مقام تو ایک تلاوت قرآن مجید دی چکی تھی آیت دا حصہ اب پہلا لفظ جو ہے ہو وجتباکم اور دوجی آیت دا حصہ ہوا بالوالدین احسانا اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کرائے اب پہلا جو قرآن پاک وحدہ لا شریک دا کلام اور قرآن کریم ایسی لا ریب اور ایسی لا شک کتاب ہے کہ بندے کو پڑھنا چھڑے جیندے جی فائدہ نہیں تھیندا بلکہ مرن تو بعد ہی قرآن پاک فائدہ پہنچائیں دا راندے چاہے وہ دنیا تے پڑھدا یا چاہے وہ دے پیچھے قرآن پاک پڑھی دا پائے اب اس آیت طیبہ آخر تے سماعت کرے سو تو پتہ لگ رہے سی بھئی یہ انعام حضور دی امت کو کیوں مل رہا ہے اب قرآن کریم فرقان حمید کی ارشاد فرمائے دے ہوجتباکم یہ جو حضور دی امت ہے یہ اللہ پاک دی پسندیدہ امت ہے یہ چنی ہوئی امت ہے میرے محبوب کریم دی جو اللہ نے عطا فرمائی اب حدیث پاک نبی پاک فرمائے میری امت تساں میرے حصے دے بیچے اور میں نبی تھوڑے حصے چاہاں اب جائیں ویلے نبی پاک دے بٹھڑے الفاظ نکلے اسن کے امت جڑی ہے میرے حصے چے اب اس بڑی خوش نصیبی امت واسطے کیا ہے کہ جڑے امت دے بارے نبی پاک آپ فرمائیں کہ تساں میرے نامے ہو میں محبوب تھوڑے نامے ہاں اتے تو اگر کوئی زمیندار بھی آکے بندہ پھلانا میرے ذمہ آ گیا تو بندہ اپنے کپڑے چی نہیں آندا سمجھاونا مقصود ورنہ اس ذات نال مثال نہیں ہے کیونکہ وہ تو
تو ایسی ذات ہے کہ حضرت علی پاک فرمایا لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا، فرمایا علی پاک جی جنا دے میں کائنات وچ نہ محبوب جی پہلے ڈٹھا ہے نہ محبوب جی بعد وچ میری اکھاں حضور جی کوئی ڈٹھا ہے۔ فرمایا ایسے محبوب دی ذات کہ حضرت حسان جی ہستی نعت شریف پڑھی نبی پاک علیہ السلام دی تو عرض کی تھی حضور خلقت مبرا من کل عیب کاننا کا قد خلقت کما تشاء۔ اب پہلی الفاظ نعت شریف پوچھا کہ آخری الفاظ تک واجمل من کلم تاری دن نساء۔ فرمایا محبوب نہ کائنات وچ مات وانجی جائے تے نہ ساری اکھاں ڈٹھے، کوئی نبی پاک جی ماں جاویا تو ساری اکھاں دیکھے نہ، لہذا کائنات وچ نہ کہیں ماں جائے محبوب ورگا اور نہ ساری اکھاں ڈٹھے۔ اب جو یہ باشر و مثلکم والی آیت پڑھ کے کوئی یہ سمجھے کہ نبی پاک ہماری مثل تھے، اب یہ بد عقلی ہے اور بد قسمتی ہے، اور فرمایا یہ بے علمی اس وجہ کل کہ آیت شان نزول لٹھا کرو کہ شان نزول کیا ہے۔ معاملہ ہے کہ آیت طیبہ وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم امثالکم۔ قرآن پاک یاد ہے کائنات کوئی ایسی جانور نہیں ہے جڑا چار پایا چار جنگال ہوئے چلن والا، کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جڑا اڑن والا، مگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اب کیا مطلب کہ اس جانور دے اندر تو کتا بھی ہے، جانور دے اندر پرندہ بھی ہے۔ اب ہن کوئی آنکھ سکتا ہے کہ اساں جڑے ہیں معاذ اللہ فلانے جانور دی مثال ہیں؟ نہیں ہے۔ اب اس کا معنی ہے کہ جی میں خالق والا خالق ہے، میں باقی مخلوق نہیں ہو خالق ہے۔ اب جائیں ویلے تلویں درجے دی مخلوق نال بندہ اپنی آپ مثال نہیں دیندہ تو کائنات وچ رب نے جیندہ ثانی پیدا ہی نہیں کیتا، اس محمد دی مثال کون بن سکتا ہے؟ فرمایا محبوب دی ذات کل بھی بے مثال تے بے مثال اور حضور دی ذات آج بھی بے مثال اور بے مثال ہے۔ اگلا معاملہ سمجھو، قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت دی تفسیر پڑھو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا نور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نور تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے، لہذا بشریت دا انکاری نہیں ہو سکتا اور نورانیت دا انکار بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک چیز ہی نہیں ہے کہ کوئی بشریت اور نورانیت اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک تو فرشتوں دے بارے لفظ عبد بھی بولا ہے، اور قرآن پاک اور حدیث پاک یہ مقام تے مل سن کہ حضرت جبرائیل بشری لباس پاک نبی پاک دے دروازے تے آندا، حالانکہ جبرائیل نور ہاں، اگر جبرائیل بشری لباس پاک کے آوے تو کوئی اعتراض نہ کرے، اور محبوب دی ذات اگر بشری لباس پاک کے آوے تو امت اعتراض کی میں کرے۔ لہذا یاد رکھا ہے اپنا عقیدہ یہ رکھا ہے جڑا عقیدہ پیر مہر علی شاہ دا، اور او عقیدہ جڑا داتا علی حجویری اور معین الدین اجمیری دا، او عقیدہ جڑا پیر سباق لجپال اور پیر بارو کریم دا، لہذا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لہذا یہ پرفتن دور ہے دنیا سی ون پوندی، لیکن یاد رکھا ہے عقیدہ وہ جڑا صدیق اکبر تو چاہ کے پیر بارو کریم تک کل بھی انہاں دا یہ عقیدہ، اور آج بھی قرآن دا عقیدہ اور نبی پاک دے فرمان دا اور اہل سنت دا عقیدہ یہ ہے جڑا بیان تھیندا پے، نہ نورانیت دا انکار ہے نہ محبوب دی بشریت دا انکار ہے۔ اب جو اس معاملے والے پاسے ہو، نبی پاک فرماون کہ میں دے حصے دے اندر تساں اور میں تھوڑے حصے دے اندر، اب اس تو ودا کائناتی جملہ کیا ہے کہ نبی پاک فرما دے میں تھوڑے حصے اور تساں میں دے حصے، اور بے مقام تے حضور دی امت دی شان ہے کنتم خیر امہ، بہترین امت ہے میرے یار دی۔ اب قرآن پاک ادب اور اس اندر ترائے قولیں، ہی قولے کے بہترین تو ان امت مسلمہ جائیں کلمہ پڑھے، ظاہری گالے کلمہ پڑھ دے انسان تو یہ مومن ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب جو یہ کلمہ پڑھی کھڑے، اب یہ کلمے پڑھ تو بعض زندہ تھی گئے، بھامے پہلے 80 سال دا جنہی آئی قرآن دے مردے، اب من کانا میتا یہ پہلے مردے جیندہ تدہ تھے جائے ملے ایمان دی دولت نال مالا مال تھے، اور قرآن پاک بے مقام کہتے ہیں یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحج۔ اللہ جینا دے وچوں مردے پیدا کریں دے اور مردہ دے وچوں جیندے پیدا فرما دیں دے۔ اب اس دی مثالی میں کافر کو قرآن مردہ آدھا پہ بعد اوقات کرانا جو بچڑے مسلمان پیدا کرے۔
اور مسلمانوں دے وچوں بعد اوقات اولاد کافر ہو گئی تو کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ مردہ چو جیندے اور جیندہ چو مردے، کراڑ مردہ ہے، ایمان والا جیندہ ہے۔ اب ایمان تو زندگی پیا دے اگر یہ بد فعلی اور برقراری کر کر کے مسلمان اپنا آپ مار چھوڑیں ورنہ جنے او ایسے ہیں، ایسے جنے ہیں، ایسے جنے ہیں۔ خالد بن ولید جی جنا جڑا ایک جنگیچ کئی تلواراں تروڑ دیندا اور روم دا کراڑ مل کے آدھے میں نلوادہ کر جو میں نے آنکھ سے کئی گال نہیں، میں تیرے کل گال پوچھنی آپ فرمائے کئی گالات کراڑ تلوار سڑگت۔ اب کراڑ کل کوئی پوچھے بھی تو اتنا اتبار کر گئے جنے کیوں کی تہی تو کراڑ بھی یہ سمجھیندہ نبی دا کلمہ پڑی کھڑے یہ جنے دی زبان چو لفظ نکل گئے اور گچی کٹی ویسی وعدے خلافی نہیں کر سکتے۔ یہ تے نکاح تھی دا بڑھا دیتا والا کا جو میں اسے لے بھول گیا، شرم ہونی چاہیے۔ اب یہ سادہ کردار ہونا چاہیے، اب سادہ کردار اور محبوب دی محبت میں آخر تے بیان کرے تاکہ بندے چوکے ہی بانا میں سارے چھوڑ گئے۔ اب سادہ کردار کیا رہا ہے؟ اب یہ قرآن پاک حضور دی امت ہی قولے کہ امت مسلمہ اور دوجہ قولے کہ قرآن پڑھا والے بہترین مخلوق کی چون وہ بہترین جڑیں جیں دی یاری قرآن دینا لے۔ اب قرآن نہ لیں دی یاری ہے سالے کولتا دن شودھے مولے ایک ایک کرے امام احمد رضا کو مسئلہ آگیا ریاضی دا بہت سارے مسائل ہیں اور امام احمد رضا دا فتاوہ رضویہ پڑھ کے دیکھو بریلوی اپنے آپ کو اکھویں دو امام احمد رضا دے شہر دی نسبت دی وجہ کو لکھویں دے امام احمد رضا کو ہیک مسئلہ کہیں پوچھا کتنا ہیک آپ نے ہیک مسئلے دے جوابی 100 قرآن دی آیت لکھی 300 حدیث لکھی جان دے ہو یہ ایسا علم والا جانا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لکھ مسئلہ آیا اور بندہ لندن پیا میں دا مسئلے دا جواب گھنان واسطے اس نے کوئی مسئلے دا جواب نہ دے سکتا شاہ سلیمان کو مل گئے بندے کو خدا سر ضیاء الدین جیڑا مسئلہ گھن کے لندن پیا میں دا شاہ صاحب آکھا یار امام احمد رضا کل بھی دفعہ پوچھ گنے اسا کہ یار مولوی انہیں جے مسئلے کی میں حل کرے سے آپ اسا کہ لگا تمہیں چلو وقت لگا ونجے لندن آلے پاسے گیا میرے امام دے سامنے حضور یہ میں بڑے بڑے سفر کر کے یہ مسئلہ پوچھے اب یہ مسئلہ حل نہیں پیوں دا لہذا میں بہت سارا ٹائم تھا کو دینا یہ ٹائم گھن کے مسئلہ حل کر دیوائے آپ ہی میں ہی کہ نظر بھوائی فرما ایک کڑا مسئلہ میں اپنے پوتر کو سڈینا بھائی نہ قدمت تے کو جواب لکھ کے دینے تو اپنا جواب گھن کے لگاوائیں جنے دی اکھاں کھل گئیں بھئی میں تو کتنے مہینے دے ٹائم پیا دینا عرض کی تھی حضور یہ علم کتو حاصل کیتا ہے فرمائے اے جڑے علوم میں نا یہ اللہ نے اپنے محبوب دی محبت دی وجہ کو میں کو عطا فرما چھوڑا اب یہ بہترین ان کے دی یاری قرآن نہ لگی ہوئی اب تریجہ قول ہے کہ بہترین ہوئی جائیں جلوہ مصطفیٰ ڈٹھے چاہے اصحاب دی ذات ہے یا چاہے اہل بیت دی ذات اب ہر مسلک دا بندہ محفل اچ بیٹھا ہوں دے اصحاب دی تعریف بھی ہونی ہے اساں سننی ہے اور اہل بیت دی بھی ہونی مرنا ہے کہ جائیں والے مولوی صاحب آسی بہت سارے علاقہ یہ مسئلہ چھڑا رہا وہ صدامن علیہ کو آکھ سے نے مولوی صاحب کو تیاں کھا جو یہ گال کریں او جی حالت ہے اب مولوی صاحب کو نہیں پوچھتے پورے گھنٹے دی تقریری بھی مولوی صاحب یہ گال کیویں کی تھی نا صدامن علیہ دا سر تھی گڑا کوئی اس غلطی کی تھی جو مولوی کو صدائے چاہتا اب مولوی کو پوچھا مولوی کو جواب دے سی نا بھائی میں قرآن و حدیث دے خلاف گال کی تھی اگر خلاف ہے تو میں توبہ کرے نہ تیری مہربانی اگر قرآن و حدیث دے مطابق ہے تو مولوی کو نہ سمجھا پہلے اپنا اندر سدھا کر تے کو گال لگ دی پئی ہے تو پتہ لگا تیری طبیعت وچ رول ہے قرآن حدیث مسئلہ نہیں ہے اب یہ مسئلہ تو ہے سمجھنا چاہیے اتر دا صاحب کو سیدھا تیمن دی بجایا صاحب پھر ٹھیک ہے فلانے دے گاٹے یہ تو فلانے سمجھایا اس ہن جو بے نمازی نماز دے موضوع تے بندہ بولے تے بے نمازی ناراض تھی میں بھئی یہ تو بھائی گل زمانہ کھوسی مولوی صاحب نو بھئی اتنا فلانے بے نمازی بیٹھے یہ نحوست سادے ویچ نہ ہویا تا سانو گال پڑھے کیوں
آج شراب دی نوزت نو ویا تو مسلمانوں گال پڑے کیوں اب پڑ دی تا چند ایک گال ہی پیر بارو کریم کو تنین پڑ دیاں ایک گال ہی آلہ حضرت کو تنین پڑ دیاں کیوں انہاں دا کردار اتنا صاف تے شفافا یہ پڑ دیاں صاحب کو تہین جو سادہ اندر اپنا میلہ دیا کھڑے لہذا صاف گال سن دیں تو اندر میلہ آپ میں ابھر بوند ہے اب سمجھو بہترین ہو ہن یہ یار دا چہرہ ڈٹھے چاہے اصحاب دی ذات ہے یا چاہے اہل بیت دی ذات یاد رکھا یہ سنیاں دا قیدہ دین ویلے انہاں دا تذکر آوے خیری خیر خیری خیر خیری خیر ہی کستی دا ذکر کرو آکو بے انہاں دی بہن وڈی شان ہے بے ہستی دا جو ناوے آکو بے انہاں دی بہن وڈی شان ہے بے دا جو آوے حضور بہن وڈی شان ہے وہ اکسی یار سارا دیاں ودیاں شانیں کہیں دا کوئی شان دے بارے ہرمائے نا میں کم دا لفظ اپنی زبان تے نہ لا سکدا ویڈیاں ودیاں ہستیاں ہیں سادے علماء لکھیں جدن بھی ذکر کرائے خیری خیر دا کرائے انہاں دے مقام کو یا خدا جان دے تے یا مصطفیٰ جان دے کیوں انہاں دا مقام ایک بندہ کراڑ تو اس نے کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے سامنے کھڑے ہکے دفعہ نظر اٹھائی حضور دے چہرے تے پیش نظری والا ولی تے روحی پرواز کر گئی ہے ہن کائنات دا کوئی جنا اس جنے دے برابر تھی سکتا ہے جڑے جنے نبی پاک دی ایک سیکنڈ ایمان دی حالت دی جھلک ڈٹھیا نہیں ساڈیاں عبادتاں ریاستاں تہجداں زکاتاں روزے یہ سارے ہک پلڑے چوے اس سے جنے دا جڑا ایک لمحہ ہائی نہ یار دے چہرے والا وہ ہک پلڑے چوے تو اس دا درجہ وقت ہے پتہ لگا یہ مقام ملدا ہی نبی دے منہ کول پیے جے ویلے ملدا ہی نبی دے منہ کول پیے تینوں کہیا کہ انہاں دے کردار کو تے اعمال کو تول انہاں دے مقام تے شان کو یا قرآن دسے سی یا مدنی دا فرمان دسے سی صحابہ اور اہل بیت دا شان تے مقام کیا یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یا علی فرمایا زندہ فرمائے بہترین ہوئی نہیں یار دے جلوہ وجتباکم چنی ہوئی امت میرے محبوب کریم دی ذات اب بھئی حدیث پاکی چاندے اللہ پاک نظر رحمت فرمائی پوری کائنات دے انسانہ دے وچو جڑا اعلیٰ ترین دل ہا وہ خدا کو پسند آیا اور فرمایا وہ دل کہیں دہا پورے دلوں دے وچو جو افضل ترین دل ہا وہ محبوب کریم دا دل ہے والا اللہ پاک نے نظر کرم لوجی فرمائی اللہ پاک نے محبوب دی آل اور محبوب دیا صحاب دے دل پسند ہے فرمائی اعلیٰ ترین دل ہے اب چنی ہوئی امت حضور پاک دیے موسیٰ کلیم دی ہستی ایسا پیغمبر ڈنڈے مارے پتھراتے تو خدا پانی دے چشمے جاری فرما چھوڑا اے جائیں ویلے شانہ کتاب میں پڑھ دیو بات اپنے محبوب دی شان پڑھی کرو سادے محبوب دی ذات تیمین جو عرض کی تھی میں اللہ لوگ پیاسیں فرما محبوب تو سا ڈنڈا آسا گھن کے نہ اٹھیچو جتنا بیٹھو ہی تھیں پیالہ منگواؤ پیالہ آگیا محبوب نے اپنی انگلیاں مبارک پیالے دے اندر رکھیاں اللہ پاک نے 5 چشمے پانی دے جاری محبوب دی انگلیاں چوک کروا آلہ حضرت فرمائے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ایمیں تصفہ بندہ آکے پانی تے آندھے ایمیں پیاسے جڑیں جھوم تے آکے پانی تے آئیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آپ رحمت کی ہیں جاری واہ واہ اور میں پیاسے تے ڈھاندے پہیں اگو 5 انگلیاں چو خدا 5 چشمے پانی دے جاری فرما دیتے ہیں کئی سو صحابہ اور جانور انہاں دے رج گئے اور میں کروڑاں دی تعداد ہو گیا سارے رج رج کے ہٹ ونجے نا محبوب دے چشمے ختم نہ تھی وینا اندے انگلیاں دے پوراں دی شان ہے اس محمد دے نور دا مقام کیا یار میں یاد رکھو اب موسیٰ کلیم دی ہستی پاک پیغمبر دی ذات کتاب بیٹھے پڑھ دیں اور تذکرہ محبوب دی امت دا آندہ پہ انہاں 4 گالی پڑھیاں حضور دی امت دے بارے وال کتاب ٹھپ کے بیٹھے آدن میرا بے نیاز کرم چا فرما اے دی شانہ والی امت وال امتی داخل تھی من دی تمنا اظہار فرمایا اب پہلی شان کیا پڑھی اللہ اکبر کبیران نبی دے غلام و حضرت موسیٰ کلیم قربان تھیاں کتاب بیٹھے پڑھ دیں میرے نبی دی امت تذکرہ آدن بے نیازا میں بیٹھا پڑھنا امت آوان والی ہے امت آوان والی ہے کیسی شان والی امت میرا بے نیاز قیامت دیاڑا اسی امت شان
ہو سی اے میرا اللہ او بنا لوگاں دی سوارش کرے سن تو رحمت دریاو سین جیڑی امت باقی امت دے بارے چھٹکارے دا سبب بنے اللہ وہ امت مینو عطا فرما قدرت آواز پینے دیے دل کا امت احمد رحمت دریا جوش جایا اللہ فرمایا اے موسیٰ کلیمہ او امت تینوں نہیں مل سکتی او امت جانے تے میرے محمد یار جانے ایسی شان والی لوجی شان اے مدہ اللہ میں کتابی دیا پڑھدا ایسی امت والی جڑا نیکی دا چھڑا مشورہ دے سے تو اجر عطا فرما دے سے ارادہ کرے سے تو اجر دے سے رب دا قرآن اللہ فرمے دے میں اشفا شفاعتا حسنتا یقل لہو نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یقل لہو کفل منہا اللہ دا قرآن دے اگر چنگائی دا مشورہ ملے سو خدا اجر عطا فرما دے چنگائی دا چھڑا مشورہ ملے سو اجر دے سی اگر برائی دا مشورہ دے سو خدا صدا دے سی آج یاریاں کمدہ نہ لے سو کتے والے آکسن کتا کرنا ایا انام چاہیا ککنا لے آسن ککڑ بھیڑاؤں لکھ لانا تیجی سوئی تیرا بدا قرآن دے فرمایا وَيَشْفِي قُدِّمَا اِذِ تفسیر دے اندر اے ویلے جانور بھیڑایا ویندے اے ویلے جانور لڑایا ویندے روک یاد ہے اللہ تے مینو حلال بنایا تے آنکھاں تیری گردیں تے میرا ناسی مومن پرسی بسم اللہ اللہ اکبر جانور حلال ہوئے اس دی گردن تے خدا دنا آوے جانور حلالے اگر ذبح کریں دی جا کہیں ولی دنا چایا کہیں اللہ تو علاوہ کہیں دنا آیا جانور حلال کوئی نہیں وے جانور حلال تنا تھی دے ذبح کریں دی جا خدا دنا آوے وہ بھامیں ذبح اتھا کروئی حلالے ہمیں محبل شریف کروئی حلالے ہمیں گولڑے تے شواق دے دربار تے بن کرو والوی حلال حرام تنا تھی سی احمل ذبح کریں دے جا کہیں ولید نہ چاہے سو والجانور حرام ہے نہیں تے جانور حلال اگر جنگلی کوہدہ پیدل بھی حلال حرج کٹھئی حلال اگر تیرے گھر جانور کو ہی چیتا حرام نہیں تھی دا ولید دربار تے کو ہی چیتا حرام کی میں ہوں دے ہونا دا شان دے اللہ فرمائے دے اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اندی یاری مجھے نہ لگویں دیئے نہ اتھاں کوئی ڈر ہوتا رہے نہ معاشر دے میدانی او تھیں میں چہرے پہ چمک دے اسے یہ میں چوڑی رات دا چان ٹھاٹھا بھی ہمارے یہ ایمان یاد رکھو اگر کوئی مسئلہ ہے تو پوچھو میرے پر یہ جانور کیویں حرام تھی ویندے بندہ یاد ہے حرام نہیں ہو رہا اگے سنو نبی دے دیوانے اور سنو اگلی گال کی آئے قرآن تھی ماں برائی دا مشورہ نہ دیوائے امام جعفر پاک فرمایا سنگت چنگے جنہ نہ لوائے چنگے جنہ نہ لوائے ایک جنہ جو عمر تو واللہ تے کتاں دا شوکینہ واللہ جو ہے جڑا مبارک دے والوائے دے ذکر کتاں دا بیٹھا کرے بھامے
جو مدینے دے کتے دی شان وراء الورا ہے کر مدینے دے کتے دا انج ذکر گلی چو گزران سجنا دا شہرہ کتا ستا بھی آئی میری جرت نہیں جو میں اٹھاواں چاہ ساڑے ملک دا کتا نام محمد شہری چراون والا کتے دی قدمہ دی خاک بھی ساڑی اکھان دا سرمے کیونکہ حضور دے شہر دا جانورا عاشق لوگ یار دے شہر دے جانور دے حیاء کرنے اساں سنی آئے اساں مدینے دے کتے دے حیاء کرنے دسو محمد دے گھرانے تے صحابہ دا کتنا حیاء کرنے ہر میں یاد رکھا ہے امام جعفر باق پتر امام باقر پتر امام سجاد امام سجاد بچڑا میرے امام حسین دا او امام حسین حسین تاہر کو یاد ہے کہ حسین دی منزل بئی عرشیاں فرشیاں جھک کر دٹھا وانی نماز پڑھی دی بئی ایک نماز غازی دی راضی ذات خدا آدی تھئیے جائیں جھات حسین نماز پڑھی وہ خاک چومے دی پئیے جاؤ پوچھ کر بل دی دھرتی تو ہلا آن کے خیمے لا یا پوچھ کر بل دی دھرتی تو ہلا آن کے خیمے انہوں عام مسافر لا سمجھے انہوں عام مسافر لا سمجھے شہر مدینے چوں آئے پوچھ کر والدی دھرتی تو او میرا امام حسین ایران کربلا دے منظر تے زبا ہویا لیکن بلوی نماز دا دامن نہ چھوڑا قرآن دا دامن نہ چھوڑا امام جعفر ندی اولادا آپ فرمایا جنانی یاری لوائے چنگے نال لوائے ایڑا تھانی دنیا برباد بھی نہ کرے آخرت بھی برباد نہ کرے چنگا دیاری نال جو کتا لگیا رب دا قرآن آدھا ہے سَيَقُولُونَ سَلَاسَ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ ترائے ولیاں تے چوتھا کتا پانچ ہیں چھیائیں ستائیں اٹھواں کتا اتھا ولیاں دا ذکرہ لال بہوان والے کتے دا میں ذکرہ لامیں بھونکاں دل نامیں ٹوکاں دل نامیں شور مچاواں لج پالا دے لڑ میں لگیاں متا میں بھی بخش کتا چنگا نال لگا تے جنت بھی آویندہ ہوئے اساں ایمان والے ہیں آئی سنگتا سانو برباد کرنے نہ کرائے یاد رکھائے کتے دا ذکر آئے بھی یا مسئلہ ہی سمجھائے کتا رکھنا نہ چاہے ایک صورت ہے جائز دی وہ ہے جو جانی دشمن ان بندے دے یا جان مال اولاد کو خطرہ ہے دشمن دا یا درندہ دا رکھی واسطے کتا رکھے دو دشمن دیادن اگر دشمن آوے صحیح کتا جگاوے بھونکن لگ بنی ایک دوجا جدا
اب پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی سارے سنیاں کو پوچھے پرلاں دے بانا کو سارے نا یاد ہی نور سنیاں دے بندے کو پوچھے بھی تو بریلوی کیوں کھوائیں دا پتہ نہیں جانے مولوی یاد ہے، یہ کو پتہ ہی کوئی اور رامن یا کس طرح کو فر فر یاد ہے، اے پتہ ہی کوئی نہیں میں بریلوی کیوں کھوائیں نہ پڑھیا۔ اہل سنہ والجماعت حنفی بریلوی، حنفی امام اعظم دی تقلید کریں نے مقلدہ امام اعظم دے، اور بریلوی امام احمد رضا دی نسبت دی وجہ کول جو ہندوستان انڈیا دی دھرتی دے آپ دا مزار پورا نوار ہے آج بھی۔ مردہ نظام شکار تے پیا چلدا ہوئے، شکار کرے ویچے تے بالا بچہ دی روٹی کماوے، شکاری کتے جائز یہ رکھی والی جائز، باقی اے شوقی کتے نہ جائز، اے شوقی کتے جڑے گھر دے اندر ہوئے رحمت فرشتے نہیں دے یاد رکھائے، رحمت فرشتے نہیں دے۔ آج سادہ حال کیا ہے سنو نبی دے دیوانے ہو، موسیٰ کریم بیٹھے دن میں اللہ ایکی دا او مشورہ دے میں نجر دے سے وہ امت میں نو عطا فرما فرمایا نانو میرے یار دے نامے والپیا دے میرے اللہ ایک ایسی امت یاون والی ہے ہمیں گردن کٹی ویسے والوی نیکی دا ڈر دے دے رہا ہے ویسے او سید کی فیت علی شاہ انہوں انگریزہ نے قید کیتا تے جسم تے استریاں لائیاں استریاں لاتے واللون برکے نا جو دردوں میں جڑا نبی دے عشق فنا ہوئے او کو دنیا دے درد کیا لگے او حضرت خبیب بن ندی جنہوں سولی تے لٹکایا گیا اکھاں چنی رائے کہیں پوچھا خبیب کیوں رونا ہے فرمایا جان دی وجہ کل نہ رونا میں رونا تیرے نام پہ کروں جان فدا ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میں رونا ایک جانے کروڑا ہوئینا یہ کتے گھن دیا وینا میں محمد ہاں تو قربان کرے داوا فرمایا جان کٹی ویسے سید کو گھن کے نیوان لگے پھانسی وال سید آخری پھٹے دے چڑھ دی جاتے نبی دینات کھڑا پڑھدا اتھے مولوی سبھی کر دے اذان دے مان لگے ایویں جلدی جلدی کلوز کرے متا پولیس آوے اگے درود و سلام سویرے لمبا پڑھدا ہنڈو فکرے پڑھدا ہے متا کوئی پرچا جا کرا یہ سادہ ہاں سنو اے نبی دے دیوانے ہو سید کے بیت علی شاہ پھانسی وال ونجا لگا اے زبان تے مدنی لجپال دی نات آئی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا یہ سید کی فیت علی شاہ آخر دے محبوب دیا ناتا پیا پڑھنا موسیٰ کلیمہ دن اللہ میں بئی شانے بیٹا پڑھنا اللہ بھیجے سے آخر تے جنت پہلے بھیجے سے یا امت میں نو عطا فرما آواز آئی میرے یار دے نامے لگ گئی پتہ لگاؤ ہو وجد باکم یہ حضور دی امت چنی گئی یہ آج دے فیصلے نہیں ازلہ تو فیصلے تھی گیا ہے کہ میرا محمد انہ دے نامے یہ امت میرے محمد کریم دے نامے قربان تھی منیا رب دا قرآن سنو نبی دے دیوانے ہو کیسی محبت میرے یار دی اپنی امت دے نالائی وال میں اپنا کردار دیکھاں تو اپنا کردار دیکھ حضور پاک تشریف فرما کیڑی جگائی حجرائی میری امہ عیشہ پاک دا امہ سیدہ طائر ساریاں نبی پاک دیاں بیویاں شان والی اور مومنہ دیاں ماں حالہ سر یہ رہ گئی ایک جگہ تے صحابہ دی شان بیان تے محفل کل خانی دی فندہ آکھا بھی یہ مولی صاحب جڑے نا شاکو چڑھیں دا بیٹھا ذات دی پیدی چمبی شتیر اب صحاب دا ذکر تیسی بھی بندے چڑھیں تانو گئے آکے چڑھو اب اہل بیت ذکر کرو تو خارجی جو نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت دے مخالف ہیں گستاخ ہیں وہ کیا کہیں گے شانو چڑھیں دا بیٹھا
اب میں تو ایک گل کر کے میں کھی نٹینا تو یار میں تو دے دینا بھی کے سامنے کون بیٹھے وجہ کیا میں اپنا کلیجہ ٹھرتا پیوں دا جائیں ویلے آل پہ صاحب ٹھرنا چاہیے ایمان والے سنو حضور اما عائشہ پاک دے حجرے تشریف فرما یہ ایو حجرہ ہے میری اما عائشہ پاک دے جن دی ہن زیارت ونج کریں گے 70,000 ملائکہ دی لائن آنی پئیں سویرے 70,000 نماشیں قیامت تک والا انہاں دی ریف دی کوئی نہ اتنے فرشتوں دی تعداد ہے محبوب دی ذات تے آ کے درود پڑھ دیں تے وڑ دیں یہ تو مومن خوش نصیب ہے ٹباں تے بائی کے صلاۃ والسلام بیٹھا پڑھ دے روزہ انور تے من کے صلاۃ والسلام حضور دے جے ویلے مواجہ شریف والے پاس گزر دیو نا بابو سلام والے پاس نظراں جھکیاں کر کے تے جھاتیاں نہیں پاونیاں چاہیے استاد سے فرمائے نے تیری جھاتی پاون نال کیا جیندے بوہے تے تو آیا کھانے ہو تو گھروں ٹرائے تے تے کو پہلے جان دے جو میرا عاشق آندا پایا او تے جان اب تو جھاتیاں پا کے کیا کرے یاد تیرا کام ہے اکھی نوٹ کے اپنے گناہاں تے شرمندہ تھی کہ حضور کو سفارشی بنا کے خدا دی بارگاہ وچ معافی منگو بابو پنجواں سی بار آدے تواڈے در تے میں تو ہن آ گیاں ہن کرم چ فرماؤ میرے گناہاں دی معافی خدا کول کے اب قربان تھی مول پچھلو دا تشریف میں راتیں چٹی داڑھی والے دا موبائل تے دے دا میں بالکل کانٹھ روزے پاک نو کرا کے کر کے دے تصویر بھی اچھی کہندے خدا دے بندیو اس طریقے تھی کھڑو وہ تک روزے پاک دی تصویر بھی آوے تو نال تیری تصویر ہی آوے تو ذرا پاسا چ پھیر ای کہندے روزے دور کانڈ کی دکھانے کڈے کانڈ پہ تھی ایمان والے تو اپنے والد نو کانڈی نہیں کرنے دے کتابوں دے اندر میں آندے فرمایا ولا تدو باسمہ ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ ولا تستطب لہ پیو ماں دے نال ٹر دے پیو تو اس طریقے نہ ٹرو بھی تو ساگو ٹرو تے پیو پچھو ودے کو کانڈ تھی ونجے جیڑی شریعت محمدی پیو کو کانڈ نہیں کرن دے دی کائنات دے ماں پیو قربان تھی ونجن محبوب دے قدماں دی خاک تو قرآن پاک آدا پر کل امکان آبا پاہم جی ایک پاسے تیرا پیو آیا کھڑے دی محبت بعد ہی چوسی میرے محبوب دی محبت والے سینے پہلے ہوسی تدا ایمان والا ہوسی ہوتے کیا پہ کریں دے اس وجہ کل احتیاط کی تھی کرو عمر شریف تے تشریف گھنویں دیو حضور دے روضے پاک نو کانڈ نہ ہوئے مدینے پاک دا ہر ذرہ جڑے وہ جنت دا ٹکڑا ہے اگے معاملہ کیا ہے حضور تشریف فرمائیں دروازہ کھڑکے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادین الرسالہ اے میرے محبوب دے گھر چمنی چرامن والے اہل بیت سب کی اجازت ہے اندر لنگ ہوں اب آمن والا بوئے تے کھڑو کے دروازہ کھڑکیں دے اور اجازت بھی مانگتا ہے امام قاضی اجاز مالک کیا دیں صحابہ کرام کے دروازے تو تیس رنگ نہ لاندیں بھی کھڑکیں دینا ہے بیٹھے اپنے یار مرضی تے بہر آکسی 26 سپارہی میں آدھا اگر بامر مجبوری ہو بھی آتا ایستا ایستا انگلیاں دے جڑے پورے ڈوڈے جے کو آدھے ایستا ایستا لگے نا کہ محبوب دے دروازے تے اچھا ہاتھ لگ گیا تو بربادی تھی محبوب دے گھرانے اور محبوب دے دردہ دروازہ جڑے خدا پاک آدھا پہ کو کھڑکاؤ نہیں آرام نل پائے بنجو میں دے یار مرضی تے بہر آس 22 سپارہ دے غیر ناظرین اناہو میرے یار دے گھر دے برتنان دو اچھی نظر نہ دکھائے خدا کو تا اپنے یار دے گھر دا برتن اتنا پیارے محبوب دیاں دیاں پیاریاں کوئی نہ وس محبوب دے بچڑے تے محبوب دے جماعترے تے محبوب دے نواسے تے نواسیاں تے محبوب دے سورے پیارے کوئی نہ وس محبوب کریم فرمائے میرے واسطے خدا پاک نے یہ فیصلہ پسند ہی نہیں کیتا کہ جڑے رشتے دیواں اے جہنمی ہے جڑے رشتے آمین او جہنمی فرمایا نا رشتے دیون والے جنتی اور رشتے گھنن والے جڑے آگے رشتے بھی جنتی محبوب کریم واسطے یہ خدا نے رشتے چنے یہ پاکیاں ساریاں بیویاں عظمت والیاں ساریاں مامن 21 سپارہ دا پہ امہات المومنین ایمان والا دیاں ساریاں مامن اب ہک دفعہ دروازہ کھڑکے سیدہ طیبہ جواب دیوایا بھی حضور دا آپ اس حالت دے اندر ان کے اجازت کوئی ولا دروازہ تھوڑی دیر بعد کھڑکا ولا کھڑکا آقا کریم علیہ السلام فرمایا جان دیو سارے دروازے تے کون آیا کھڑے اب حضور کون ہے کوئی پوچھنی والے اما سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا نبی پاک دی آخری شہزادی سیدہ زہرا پاک نے عرض کی تھی اب حضور کون ہے آپ نے فرمایا یہ کوئی عام نہیں آیا کھڑا یہ ملک الموت فرشتہ آیا لیکن اجازت دے بغیر اندر نہیں آ اب اندر آ گئے محبوب فرمایا اللہ تعالیٰ تے رحم کرے آوانجن دے
خاتون جنت پاک علیحدہ آ گئے اندر آپ فرمائے روح گھننا ہے یہی میں زیارت آیا ودا ہے عرض کی تھی محبوب کام تا دعائیں لیکن میں کو خدا آگ بھیجے جو بغیر اجازت دے اندر داخل نہ تھی میں یہ خدا اندر بغیر اجازت دے نہیں آمہ دیندہ وہ روح گھن کے ونجن دیندے بغیر اجازت تھوڑی مرضی ہو سی تو گھن بھی شاہیں جو مرضی کوئی نہیں محبوب سے واپس لگے بھی شاہیں اب یہ اختیار و شان محبوب دکھنی مولی صاحب کو اسرائیل پوچھے بھائی بکریاں چرائندہ کھڑے ہوں گھار ویشیں تا ترسلی نال تیلی روح گھن بھی شاہیں انہاں دی بکریاں تو پہلے جیند نکل ویسی دیکھ کے اب کون اس نبی دی مثل بنے یار اب اسرائیل عرض کی دی حضور اجازت ہو سی تا فرمایا ٹھیک ہے کہ جبرائیل کی دے گئے عرض کی دی حضور آندہ پہ محبوب تھوڑی آمد دی تیاریاں تھیں یہ پہیے نا آسمانہ تے والو آندے پہ بھائی اتنی دیر دال دے بیچنا جبرائیل یا گئے سلام دعا تھی آقا فرمایا جبرائیل فبشرنی کہ میں کو ٹوڑ دے لے خوش خبری تا سنا اس نے عرض کی دی اور خوشخبری یہ بھی آج اللہ پاک نے جہنم دے سارے دروازے بند کرا سارے محبوب دی آمد یہ محبوب دی آمد بھی تھی دی جہنم دے دروازے بند معراج والی رات جہنم دے دروازے بند یہ ویلے معاشر دے میدان وچ محبوب دی آمد تھی سی اس تے منظر کیا ہو سی ذرا ذہنی تصور کہنے کیا ہو منظر کیسا ہو سی یہ ویلے محبوب آسین اگوا ساتھ ہیں آؤ تو نہ بشکا میں نبی جانے تے میں جانا واقعی آئی میں لیکن اس نبی پاک دے متھے لگن جو کہ ہیں تو ٹھیک ہے اگلا معاملہ کیا ہے فرمایا کہ عرض کی تھی حضور توجی خوشخبری ہے بھی جنت دے بوئے کھل گئے فرمایا لواجہ رب الحمد حمد ساری میری اللہ دی کہ بھئی خبر سنا انہا کہ حضور جنت دے جڑے درختیں چھکے تھی گئے محبوب دی امت اپنا سر شٹ گئے اور جھوم دیکھا اور جنت دیاں ہو رہا گئے کہ حسینیں جڑیاں آج انہوں کو سجایا گئے محبوب دی امت ساریاں گالیں دس محبوب ول فرمامن فبشرنی جبرائیل ہاتھ مان کے عرض کی حضور میں ساری خبراں لیتی بیٹھ میں کوئی میں لگ دے بھی آج کوئی خاص خبر گھننا چاہ دے آپ ارشاد فرماؤ تو کیڑی گل پوچھنا چاہ دے آقا کریم فرمائے تے کوئی پتہ کونی بھی میں محبوب کو کہندا غام ہے تے پتہ ہے میں کو کہندا غام عرض کیتی ہے تو میں کو اچھی طرح پتہ بھی تھا کو امت دا بہت زیادہ خام ہے امت نال پیار اتنا عرض کیتی ہاں میں نو پیار اتنا میری امت دے بارے تو دسا میری امت نال خدا کیا معاملہ کرے جبرائیل عرض کی تھی حضور خدا کو پہلے علم ہے نا اللہ پاک نے تھلوں میں کو نال پیغام چوا بھیجے میرے یار دکھی تھی سی اپنی امت دی یادی میرے یار کو اکھائے مجھے نہ تھی وہ میں تک کہیں دی امت واسطے حلال ہی نہیں رکھا جو معاشر دے میدانی تھوڑی امت پہلے میں جنت ونجا ڈیواں پہلے ویسی یار دی امت دے بعد ویسی باقی نبیاں دی امت آخری وہ جو لمحے ہیں اپنے محبوب دی محبت دیکھو سادے تھوڑے نال اور پھر میں تے تساں اپنا کردار دیکھو ساں کیا پہ کرے اسینہ لوگاں دے منن والے نا سے میں غالباً قرآنی چی دسا امام اعظم دے منن والے جائیں اگر 6 روپے کہیں دے دیونے ہم تا میلا میل سفر کیتا اور بندے نال زہری طور تے جان سنجان کوئی نا اس نیت تے نوکر کل پیسے زیادہ آگئے کہ ہائیں تا بندہ مل پوسی دے سجنہ دے میں 6 روپے واپس کارا سا اسا لوگاں دے منن والے سادے کولا دے نہیں یہ منڈی جڑی نہر دی پئی سادے واسطے تا حلال ہے تیرے پیو دا مال ہے جو حلال ہے وہ منڈی چاہنا ہے تے پانی کیوں نے ترنے دا نہر دا دہاڑی جانے پرچہ تھی دے تے منڈی راتی چوری پیا تھیں دے اگر تیرے واسطے منڈی کھاونا چاہے دے تے پانی بھی چاہے دے وقت لا گھن تروڑ کے وچو کوئی موگا اپنی مرضی دا 60 گھن تیرے واسطے جو جائے دے یہ کیا سمجھا اب باغ لگے کھڑے ہوں دادے نہیں سادے واسطے تا حلال ہے تیرے پیو دی وراثت دا حصہ ہے یا امہ دی وراثت دی جو سا کوئی سے ملے ہوئے او تو پھر وراثت حصہ جو مل وجہ والتا ہے بھائی پرائی چیز جڑی ہے نا اتھا پہ تو بغیر اجازت دے چاکے اتھا رکھنی نہ چاہے اساں سارا کچھ غڑپ کر گئے ہیں اساں سمجھنے سادے واسطے حلال ہے اچھا کیویں حلال ہے کہیں قرآن پاک دی آیا جا حدیث سے پاک دے تحت ثابت ہو سی وہ سادے واسطے حلال ہے اب حرام چیزاں دا قرآن پاک کی ذکر آگے تھوڑے واسطے یہ حرام ہے حلال و حرام نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سے پاک کی جائے میری امت واسطے یہ حلال ہے میری امت واسطے یہ حلال ہے میری امت واسطے یہ حرام اب ہک دانا بھی حرام دے اور 10 دانے بھی حرام دے
اور ایک گال یاد رکھے حدیث پاک کی جو فرمایا دعاواں قبول تے نہیں تھیاں جو اندر جائیں ویلے لقمہ حرام دا ہوئے جنا خدا کو ہر گال من ویسو تو حرام نہ کھوائے یوں ہی حلال دا لقمہ سی یوں ہی زبانی چو الفاظ کٹھے سو خدا دعا قبول چا کرے سی خدا رحمت آسارے سی یہ چیز آپ حضرت پیر گل حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنو شریف والے آپ اس جگہ تے گئے تو پیتا پاٹ کے گھینا آپ نے فرمایا پیتا میں نہیں کھاندہ ہے تھوڑی واڑی دئی نہیں ان عرض کی دیا سندہ اپنے اینٹھے جو پاٹے ہیں فرمایا بنجو پتہ کرو آپ پتہ کریں نے تو گوانڈی تے انہاں دا بننا جو ہی کا انہاں دی جڑی والا ہی نا او ترکی آئی پیا ہی نا دے پاس انہاں جا کے واپس کی طرح معافی مانگ اب یہ اللہ والے اور نبی پاک حضرت علی پاک راوین حدیث پاک نبی پاک فرمائے مومن جڑے وہ شک کا مال نہیں کھاندا کرائیں سادہ حال ہے بکائیں دا اینٹا جو گوڑا پیو ہوئے تا سادہ تا مال کھاندا کھاندا ایک لوسن دا پورا کیارا گھنوائے اب راتی جھولیاں بھر کے جائیں بلے اسائیں چیزاں دیاں کھاسائیں اپنے بالاں کو کھویسو حرام اپنے جانوراں کو کھویسو حرام پانی پیسو جائیں بلے حرام پھر برکت کیسے راسی اب پہلی چیز کو سب بربادی تنہ کیتی کرنے جائیں بلے اشاری نہیں کھڑا اپنے رکبے اساں وہ آنکھائے بھی ادھی بوری جڑی کنک دینے کے دیئے ایا کاٹ گھڑائے کہیں غریباں کو روایہ مدارے سے جائے باقی نہ مونگی چ دیونے نہ گنے دیونے نہ تلنا دیونے نہ باجرے چ دیونے نہ گوارے چ دیونے باقی کاشے تے کونی حالانکہ مما تنبت الارض یہ قرآن پاک دی آیات اس دی وضاحت پڑھ گئے نا اور بھائی قرآن پاک آف دا بے جیڑی چیز زمین دے وچوں اگدی پئی لہذا یہ وحدہ لا شریک دا انعام ہے بریانی دے اوتے داواں ہوسی اور پلامی دا خرچہ زیادہ ہوندا یہ ویما ہوسی فرمایا جیڑی چیز زمین وچوں چیندے پیو اس دا جیڑا اشر ہے یہ خدا دے راہ تے ونج کے دیونے پہلے تو مال اساں این رکھی کنے بھی اساں اشر نہیں کڈا تو مال ٹھیک طریقے نال ساڈا پاک صاف نہیں پیا ہوندا مال جیڑی چیز ہے بھی اساں اوتے اندر جیندا حق کئیو برباد کر گئے اب 4 ٹرک جو بھیڑ کو جہیز دے دیو 4 ٹرک آندے کروڑ روپے اب کروڑ روپے دا تو جہیز دیتی بیٹھیں 2 لاکھ دا زمین دا مرلہ حکوان دے کیوں نہیں کیا دنیا دا دکھاوا ہمیں 5 ٹرک کی دیتے نہیں بھیڑ تا مرلا ہوں میں کھڑے پیچھے بھیڑ کو تا جہیز کپڑے دھوڑ والی مشینی دیتی ہوئی تا زمینی چوڑائی کہ تو جو اپنی زال دی جھاتے 4 کنالا پہلے لکھوایا ہے نکاح تو ہی پہلے اتنا حق یاد کوئی نہیں آیا بھی پوتر دیواری آئی ہے تو دو کوٹھے دیتے گئے مو جناب حویلی 4 دیواری نلکا منج 6 لاکھ دیئے ہی میں لکھ کے دیتی ہے نوح دے نامے 4 کنالا زمین دی لا کے آیا کٹی ماری لکھوائیے طلاق لکھائیے بے گناہ طلاق لکھائیے بھئی شادی کرے سے قرآن آدھے مرد نے اجازت ہے تدم لکھی بیٹھے بھئی شادی کرے سے 50 لاکھ میں کڑے سے قرآن مرد کو اجازت رہے دے پہلے قیدہ اللہ بھری چھے جمالو شادی کرے اب یہ بربادی تا تائیں بھی تھی یہ زنا عام تا نہ تھی اگلا معاملہ کیا ہے فرمایا سارا کچھ پوتر دی شادی تے کروڑ روپیہ لگ گئے حرام ہوئے جو کہیں دے منہ چو نکلا ہوئے بھئی پوتر تیری کنال گئی میں جو کروڑ لائے ہی کو لاکھ روپیہ دیتے جاتا سارا زمینی چوڑائی کھڑے پوتر کو کروڑ دیتے چاہتا زمینی چ نہیں ویڑ گیا یہ حیاء کو ہاتھ مارنا چاہیے دے ایک قرآن تا نہیں پیا دا قرآن تا دے لذت کری مثل حزل انسائین اتھا 2 کنالاں بھیرا کو آن دیئے نوتا ہی کنال بھیڑ کو آن دیئے جو جہید دے منال بھیرا دا حصہ نہیں ویدہ جہید دے منال بھیڑ دا حصہ دا یقین تھی ساریاں دھیاں بھیڑی باندیاں پائے گئیں صرف بھئی شادی کرائیں تے مطلب جانے پرائے پتر کو صحیح سے دیوائیں گڑا پوی جو ایڈا پرایا سمجھا ہوئی تا دھی کیوں دیتی اب جماعتہ جو بن گئے تیڑا تیری اولاد ہے اب جگر دا ٹکڑا کپ کے دیتا سے اب رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں رشتہ تھی گئی اب جگر دا ٹکڑا دیتا سے مرلہ نہیں دیں دے یا میری دھی بھیڑ دی قیمت اس مرلے نالو گھاٹا دھی بھیڑ دا رشتہ دیتا گئے باقی کنال نہ پہنے دے وجہ جانے پرائے پوتر کو دیوائیں یہ پرائے پوتر نہیں ہے جو دھی دا پوتر خدا دے سی دے اللہ دھی دے سی تو لوترے تھی ویسے ہوئی تو لوترہ کو چم کے تے جناب علی شان تو تھکدا نے نانی بھی گھولے ماسی تے صدقے ماسی بھئی تھی نہیں ہو دی یہ زمین دا حصہ دے دھی کو مویا کیوں لکھوایا لہذا یہ بربادی تنا تھی مت سمجھا کرو کہیں دی اجازت دے بغیر ایک دانا جو چاہ کی دعوے کہیں چیز ہے
تھلی جو منگی دی پٹی دے یہ ساڈے واسطے حلال ہے کیویں حلال جڑا جنا سمجھے دے حلال ہے او شریع کوئی پیش تو کرے تلی بھئی صورت دے اندر میرے واسطے حلال ہے یہ حلال چیزاں نہیں ہیں جنہیں یہ چیزاں کھسائیں با تاں بربادی چیسی ہو وجتباکم آخری میں گل کراں چنی ہوئی یہ امت میرے محبوب کریم دی اس تو وڈا انعام کے دی ہوئے بھی جیندے جو قرآن پڑھ دے وے پر ثواب ملدا پے مر ویندے بندہ جائیں ویلے کہیں نبی دی امت میں انعام ہے جنازہ اساں چاہے گناہ ساڈے معاف قبر اساں کھٹیے گناہ ساڈے معاف جنازہ اساں پڑھے گناہ ساڈے معاف غسل کفن اساں دیتا ہے گناہ ساڈے معاف یہ پروٹوکول میت کو ملدا پے گناہ خدا پچھلاں دے معاف کریندا پے یہ کہیں دی شان ہے منہ والے دا منہ ہے تے ساری ایمان والے دی شان ہے اب جائیں ویلے بندہ فوت تھی ویندا ہے یہ جو پچھوئی میں رواج بڑھائی بیٹھے ہو بھی اساں کر چھوڑا تے بھائی ہاں بھائی فلانے دی دعوت آ گئی اب افسوس اس مقام تے لگدا ہے جائیں ویلے اپنا قائدہ نکھڑے سوشل میڈیا تے مولوی دے تھی ساری زندگی مولوی تقریر کیتی ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے جائیں ویلے اپنا پوتر مویس تک قبر تو رو رو کے ہٹ دئی نہ ہن پتہ لگا ہے بھی جگر دا ٹکڑا جائیں ویلے جدا ہے تو درد کتنے ہوندے جائیں ویلے اپنا ٹور ونجے نا پتہ ول لگدا ہے بھی اس واسطے ہن کے کرنے تے کے نہیں کرنا ہن تا غریباں کو دے دے کے تھک دئی نہ اپنا جو ٹور گئے اب یہ انداز رہے میں بہت سارے جے مولوی لیتے خدا دی قسم ہے جلے اپنا مر ویندے تو ایسی حالت بنا کے بندہ کوئی کل مولوی بھی آج مولوی بھی تھی گئی اب نبی پاک علیہ السلام دا کردار فعل حضور دا قول یہ امت واسطے کیسا بہترین نمونہ ہے امت واسطے یہ کیسا سبق حضرت آخری سنو حضرت سعد جی ہستی باہر لگے گئے تشریف گن گئے جائیں ویلے واپس آئیں تا اماں جی دا وصال تھی گیا اماں پاک دفن تھی گئی اور حضرت سعد بھی بہت سارے نام دے صحابی ہیں ایک جانا تو وہی مشکات المصابیح صفحہ نمبر 26 ورکے دا پاسا سجا کہیں کل کبیہ قدیمی کتب خانے تو ہٹ کے چھاپا ہوئے تو اینا کہ مولی صاحب غلط رہسا ہے اساں جیڑی پڑھی 6-7-8 2008-7 دے حدیث پاک تو قدیمی کتب خانے دا چھاپا اس کے صفحہ نمبر 26 اور لین 14-15 حضرت سعد دے جنازے دے اندر 70,000 فرشتہ اللہ اور آپ نے جائے میں دفن کیتا گیا تو قبر دی ایڑی مٹی آئی نہیں میں نال چمبر دی اب سادہ مسئلہ تو ہے بھی قبر دے بھی چو ہیک مکوڑا جو نکلا توبہ توبہ یہ تجیم ہے اللہ جانے اکھاں کے تیسی جائیں دے ہونہ نال مکوڑے نک دے پائیں یہ تیدے گھر جو راتی کالے ناگ دہ نکلانے ایکو تن ہو سد نہیں آدھا اتھاں تو توبہ توبہ نہیں تھی دی بھی اللہ جانے ابو کے تھی او بھائی کیڑے مکوڑے ناگ بٹھوئیں یہ زمینی مخلوق ہے انہ دے ٹھکانے زمینی تھی نکل جو ہے کیا تھی گئے تینو کہا تھا بھی یہ جہنمی دی علامت بندے دی میت جے گھر پہ ہی ہے مکوڑا نکلا ہوں کہ توبہ توبہ ہے تا مکوڑا دی لائن نکلا ہے تیدے گھر تا دوائیاں ساٹھ تے جناب مکوڑے مانتے نہیں وہ تھی آگ نبی رن میری نحوست ہے یہ میں نحوست ہے یہ بال نحوست ہے خدا دے بندے ہو کوئی ایسا ذہن نہیں رکھنا چاہیے اب اگلی گا حضرت سعد پاک قبری میں نال جو لگ گئی ہے استاد صاحب فرمائیں یہ حدیث پاک جڑی ہے نبی پسلیاں دی پسلی ملا دیں دی قبر یہ کرانا دی ملیں دی جڑے ایمان والے ویندے نہیں میں قبر نال لگ کے نا انہاں دے جسم کو جوڑ کے تے زور دے کے پیار بھی کریں دی تے چم دی بھی ہے کیونکہ ایمان والے دا جسم آیا پیا ہوندا ہے مومن کو چمڑ واسطے اکٹھی تھی دی کراڑ کو عذاب واسطے اکٹھی تھی اب حضرت سعد پاک مالہ والحضور دے دروازے تے آگے محبوب میری اممہ فوت تھی گئی اگر میں اممہ پاک کو موجود ہوں دا بھی سال ٹیم تا ماں میں کو آکھیا بچڑا میرے پیچھو صدقے ضرور کر صدقے دی میں کو وصیت کریا ہون میں کیا کر اب ایک حدیث پاک نہیں یار ماں تیری ٹور گئی ہے اس دے اوے عمال فیدہ دینے جڑے آپ کر گیا ہون تو چھوڑ تو اپنی گال کر اممہ ختم اب نبی پاک نے تا نہیں فرمایا نبی پاک فرمائی میں کر خو کھٹوا چا اس دا پانی لوگوں کو پلا خود ہوتے مستری مزدور لگ گئے 2-2.5 مہینہ تک کم تھیندا رہ گیا یہ آج جڑے بور کرویں دیو خوب کرویں دیو لکھاں روپے دا آج خرچہ تھی ویندے جدید مشینری دے باوجود خوب تے کتنے دہاڑے لگ ویندے او تو ہتھاں نال کھودائی اس ٹائم یہ جدید مشینری کوئی نہ 1500 سال جو پہلے دی گال اب معاملہ کیا ہے کہ کھٹویں دے 2-2.5 مہینے لگ گئے کتنا خرچ آیا اسی آج دے دور دے کروڑا روپے ہوسن یا نہ
اچھا ول او جگہ بنائی چھان دی جتنا لوگ آ کے سواریاں بنے سے بنداں دے باوڑ دی جگہ بنائی خوہ کھٹی گیا پانی نکل آیا اب مزے دی گال ہے کہ اس خوہ دا افتتاح بھی محبوب اپنے ہتھا مبارک نال کریں دے پین اگر یہ پیچھے سارا کچھ ناجائز ہو گیا تو نبی پاک اپنی امت کو کیڑی گال دی تبلیغ پہ فرمائے افتتاح نبی پاک فرمایا اور خوہ دا نام رکھا گیا ایک خوہ جڑے ساتھ دی مان دے اب اس دا معنی یہ نہیں سی کہ لے ام ساتھ دا معنی ہے کہ یہ خوہ دے پانی دا ثواب جڑے یہ حضرت ساتھ دی مان واسطے ہے اور لوگ پانی پی دے رہا سے لوگ ثواب ساتھ دی مان کو پہنچ دے رہا سی اگر بھئی کچھ پہنچے نہ تک کروڑوں روپے خرچہ میرے محبوب دی ذات نہ کرا میں نہ فرما دے میں نہ بہت ٹر گئی جامن وہ ایک دے اپنے عمال اپنے عمال تیدہ تعلق اس نال نہیں اس دا تعلق تیدے نال نہیں حدیث پاکیس انزل امالج اور فتاوہ رضویہ منظر قبر والدی او احدیما فی کل جمعہ وقار عندہو یاسین کیا احتساباً قید لی حجت مبرورہ ماں پیو دیاں قبران کو جدا نہ کرائے ماں پیو دیاں قبران تے ونجائے ایک تا قبرستان ونجن ڈال موت یاد آن دیئے دو جاؤ تھوڑی انتظاری چیمیں ہوں دن ایمیں نہر دریاج بندہ لڑتا ودوے تے انتظار ایک کرے بھی کاش کوئی آندہ تے میں کو ہاتھ دے ویا تے میں نو باہر کٹیا اور میں مرن والا ایمیں ہوں دے ایمیں بڑھتا بندہ نہر دریاج ہوئے جائیں ویلے تو سن دعا منگ دیو وہ کوئی ایمیں سہارا مل دے ایمیں بڑھن والے بندے کو بندہ سہارا دے کے باہر چکڑ دے تو یہ سارا ثواب ایمان والوں کو پہنچ دا پائے جڑے ایمان والے یہ کام کریں یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے یہ سنت مصطفیٰ صحابہ دی سنت ہے حضرت ابراہیم دے وصال دے اسے نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے دا وصال حضرت ابو ذر غفاری داچی دا دوت سے ستو تیو جی چینا نبی پاک دے سامنے گھینا ہے اور نبی پاک الحم شریف کل شریف پڑھ کے اپنے بیٹے دے روح وصال ثواب پہنچایا جڑا کھانا چاہ گھنا دیو یا جڑا لنگر پکائیں دیو یا جڑا پانی دیں دیو یا جڑا دودھ پلائیں دیو جو کچھ کریں دیو کھان دے تھاساں بیٹھے ہیں ثواب امہ دے روح کو پہنچ دا پہ یہ ہوج تباکم یہ ازلوں تو فیصلے تھے حضور دی امت چنی ہو جائی یہ انعام ہار کہدہ نہیں یہ محمد غلام دا انعام ہے اللہ یہ حضور دے صدقے حضور دی امت کو یہ شان عطا فرمائیے اللہ محبوب دین علین دا واسطہ توالی سادی ماوا ماوا ٹھنڈیاں چھاواں ماوا جنت دا پرچھاواں ماوا ماوا ٹھنڈیاں چھاواں ماوا جنت دا پرچھاواں ماوا باجو گھر بھی جنیو ماوا باجو گھر بھی انج جی میں سجیاں ہوئے لڑا ٹھنڈیاں چھاواں ماوا جنت دا پرچھاواں کملی والے نے کملی بچھا کے ماندہ مقام بکھایا ماندہ مقام بکھایا کملی والے جیا سونا نبی کسے ہور مالیں جایا ہور مالیں جایا صدقے مائی آمنہ دے صدقے مائی آمنہ دے شل شاد رویل سب ماوا 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 ٹھنڈیاں چھاواں ماوا جنت دا پرچھاواں ماوا ماوا ٹھنڈیاں چھاواں ماوا جنت دا پرچھاواں مویاں والوں رب شال جنت وچ لے جاوے جنت وچ لے جاوے ماوا دے دکھ دنیا دے رب کسے رونا دکھلاوے کسے رونا دکھلاوے ماں دی قدری انہاں تو پوچھ گھل ماں دی قدری انہاں تو پوچھ تور گیا جنا دیا ماوا ماوا ٹھنڈیاں چھاواں ماوا جنت دا پرچھاواں مانو پیدا کر کے رب نے بڑا کرم فرمایا بڑا کرم فرمایا ماں دے پیرا تھلے جنت پاک نبی فرمایا
پاک نبی فرمایا کر لو راضی مانو کر لو راضی مانو مت رشد من امام واہ ڈھنیا چھاواں جنت دا پرچا